2019۔ ناظرین، یہ پروگرام HEC کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے اور آپ یہ پروگرام edutv.hec.gov.pk پر لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نے دعوت دے رکھی ہے بایو کیمسٹری سے تعلق رکھنے والی اسما طارق کو۔ اسما نے ایک کتاب لکھی ہے آس۔ ہم آج کے پروگرام میں اس کتاب کے بارے میں بات کریں گے۔ اسما، آپ کو اس پروگرام میں بہت خوش آمدید۔ سنائیں کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی بالکل ٹھیک، الحمدللہ۔ اسما، آپ نے یہ کتاب لکھی آس، ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آس، امید ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر انسان اپنی زندگی بسر کر دیتا ہے۔ تو سٹارٹ میں پہلے ہم یہ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ یہ بتائیں کہ اس کتاب کو لکھنے کا آپ کو کیسے آئیڈیا آیا؟ آپ نے کہاں سے اپنے لکھنے کا جو ہے دورانیہ، اس کا جو ہے آغاز، وہ کہاں سے کیا؟ لکھنے کا اس طرح سے کہ جب آپ کو بولنا نہیں آتا ہو نا، تو پھر آپ کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈتے ہیں جس کے ذریعے اپنی بات کہہ سکیں۔ تو میں نے پہلی دفعہ تب لکھا تھا جب مجھے ایک دفعہ میری بہن کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، اور بہت ٹھیک ٹھاک لڑائی ہوئی تھی، اور اس کے بعد مجھے ماما سے ڈانٹ پڑی، پھر بابا سے ڈانٹ پڑی، تو جیسے کہ ساری جو ہے نا وہ سب میرے خلاف ہی ہو گئی۔ اور اس وقت مجھے کچھ نہیں سمجھ آیا کہ میں ماما کے لیے کچھ کہہ تو نہیں سکتی تھی، لیکن کمرے میں جا کے میں اچھا روتی رہی، اور ایک صفحہ پکڑ کے میں نے سب کے خلاف جو کچھ میں بول سکتی تھی میں نے لکھا۔ اس دن مجھے پہلی دفعہ لکھا، اس کے بعد میں نے اپنے کو بہت ریلیکس جو ہے نا فیل کیا۔ اس کے بعد مجھے لگا یہ ایک کیتھارسس ہے۔ جی جی بالکل۔ تو پھر میں نے جو بھی میرے مائنڈ میں چیزیں ہیں جو میں کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی، اس کو میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ اور ڈائریاں بنائی، کافی میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، تو جو بھی میں کسی سے کہہ نہیں سکتی لکھنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد پھر میں نے اسٹارٹ کیا تھا باقاعدہ لکھنا کالم، وہ میں نے شروع کیا تھا BSc میں۔ تو اس میں یہی تھا کہ اس میں بھی یہی تھا، FSc میں جب نمبر آ گئے لیکن میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں ہوا، ریپیٹ کیا پھر نہیں ہوا۔ اب ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں تھا، وہ میں نے اس میں لکھا ہے کہ نمبروں کی دوڑ میں، تو وہ ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ میری چیز نہیں تھی۔ مجھے شروع میں لکھنے کا یا کریٹیوٹی کا شوق تھا، لیکن اس وقت میں ٹوٹلی نمبروں کے پیچھے بھاگ گئی، نہیں ہوا۔ پھر میں نے کہا اب میں کیا کروں، اب میرے پاس کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں، میرے پاس ایک ہی چیز تھی لکھنا، جو میں جانتی تھی، میں نے اس کو دوبارہ شروع کر دیا۔ جی بالکل۔ اچھا، لکھنے کے لیے اسما اگر دیکھا جائے تو آپ کا مطالعہ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے، جیسے آپ نے اس کتاب کے ایک مضمون میں بھی لکھا کہ مطالعہ جو ہے وہ آپ کی رائٹنگ کو آتھینٹک بناتا ہے۔ آپ کے مطالعہ، آپ کے تجربات، آپ کے مشاہدات اس قدر آپ کو حوصلہ دیتے ہیں کہ آپ کچھ لکھ سکیں جو کہ معاشرتی ڈیولپمنٹ میں اپنا رول پلے کر سکے۔ تو اب یہ بتائیں کہ آپ کا مطالعہ کس حد تک ہے؟ کون کون سے رائٹرز اردو ادب کے ایسے ہیں جن کو آپ نے پڑھا ہے اور جن سے موٹیویٹ ہونے کے بعد آپ نے یہ کتاب جو ہے لکھنا شروع کیا، جو اخبارات کے اندر اپنے آرٹیکلز ہیں وہ لکھنا شروع کیا؟ بالکل، جو لکھنے سے پہلے پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر آپ پڑھنا ہی جانتے تو آپ لکھ سکتے ہی نہیں ہیں۔ تو بچپن سے جیسا کہ شوق تھا پڑھنے کا، تو مجھے بچپن سے شوق تھا۔ تعلیم و تربیت میں نے بہت پڑھا ہے، یہ میرا بچپن کا جو ہے نا میرا بیسٹ فرینڈ تھا۔ اچھا۔ اس کے بعد مجھے 9th 8th کلاس میں مجھے واصف علی واصف سے میرا جو ہے انٹریکشن ہوا ایک بک کے تھرو، اور مجھے لگا کہ مجھے سمجھ سکتے ہیں نا واصف علی واصف، مجھے لگا کہ میرے سامنے کوئی بیٹھ کے مجھ سے بات کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر میں نے بانو قدسیہ کو پڑھا، پھر میں نے اشفاق احمد کو پڑھا، اور ممتاز مفتی کی ان کی تلاش پڑھی۔ تو مجھے لگا یہ سب وہ لوگ ہیں کہ یہ میرے ساتھ بیٹھ کے مجھے سہارا دے رہے ہیں، مجھے تھپکی دے رہے ہیں، میرے کسی کو مجھے ان سے پلٹ کے۔ پھر میں نے کوئی اگر دیکھا، کوئی ان کے ڈرامہ بھی رکھتے تھے، انہیں دیکھ کے میں بیسیکلی پہلے میں یہ کرتی تھی کہ میں جو کتاب پڑھتی تھی یا جو کرتی تھی اس کے اوپر میں تھوڑی سی اپنی رائے لکھتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اس سے میں نے آغاز کیا کہ جس کے بارے میں بھی میں نے ان کی کوئی کتاب پڑھی ہے تو اس میں میرا کس طرح سے مجھ سے ریلیٹ کرتی ہے، تو اس طرح شروع کر کے میں نے لکھا۔ اور انگلش میں مجھے پالو بہت پسند ہے کہ میں انہیں پڑھتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے لیے بیسٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسما، اگر دیکھا جائے تو ایک رائٹر کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کو اس قدر انگیج کر لیتا ہے کہ پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری فیلنگز کے بارے میں لکھا گیا۔ آپ کی اگر کتاب کی فہرست پہ نظر دوڑائیں تو ان میں کچھ جو ہے وہ ٹاپک شامل ہیں مضامین کے، ابھی دیر نہیں ہوئی، رونا بھی ایک آرٹ ہے، چلو چلو جنگل کو چلیں۔ میں نے جب اس کتاب کو پہلی نظر دیکھا تو مجھے اس فہرست میں ایک روانگی نظر آئی، مطلب فہرست میں صرف مضمون کا ٹاپک پڑھتے ہوئے روانگی نظر آئی، اور مجھے جو چیز جس نے فیسینیٹ کیا وہ تھی رونا بھی ایک آرٹ ہے۔ مطلب آپ کی آبزرویشنز اس حد تک سٹرونگ تھیں کہ آپ نے رونے کو لے کر اتنا ایلیبوریٹ کیا کہ رونے میں کیا کیا چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، اس کی خوبصورتی کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کتاب سے یہ اقتباس پڑھ کے سنائیں اور اس کا حوال بتائیں کہ یہ رونا ایک آرٹ کیسے ہے۔ رونا بھی ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے، اور کچھ لوگ اس فن سے اس قدر شناسا ہوتے ہیں کہ آپ ان کی مہارت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کچھ لوگ تو روتے بھی اس قدر پرلطیف طریقے سے ہیں کہ آپ اگر انہیں کبھی روتا دیکھ لیں تو قربان جائے بغیر رہ نہ پائیں گے۔ ادا اور شگفتی سے بھرپور رونا، اور کچھ قدر اس قدر بے ڈنگے اور بے سورے طریقے سے روتے ہیں کہ اگر آپ ان پر پہلے قربان جا چکے ہیں تو آپ پچھتا رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی
تو اسی طرح جیسے کہ رونا ایک اس طرح ہے، تو میں نے اس کو اس طرح سے ایلیبوریٹ کیا کہ جیسے رونا ہے تو اگر آپ کسی وہ ہائی کلاس کے بندے کو دیکھیں نا تو اس کے رونے میں بھی ایک بانک پن ہوتا ہے، ایک آرٹ ہوتا ہے کہ وہ ٹیشو پیپر سے بڑے اسٹائلش طریقے سے روتا ہے. اور اگر آپ کہیں کسی گاؤں میں یا کسی جا کے دیکھیں جنہیں رونے کا طریقہ نہیں ہے، جو ایسے لوگ ہوں گے تو وہ لوگ آوازیں نکال کے شور سے بے سرے طریقے سے روتے ہیں. تو یہ بھی ایک آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کس طرح کے پرسنالٹی کو انڈیکیٹ کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، رونا ایک آرٹ ہے، اس کے علاوہ آپ نے فیلنگز جیسے کہ خوف، امید اور مسکرانا، ان چیزوں کے بارے میں بڑا کچھ لکھا ہے. جیسے آپ نے لکھا کہ مسکرائیے اچھا لگتا ہے، تو اس مسکرانے کی حد کس حد تک اچھا لگتا ہے مسکرانا؟ مطلب جب آپ بہت زیادہ غموں کے اندر مبتلا ہوں پھر بھی آپ کو مسکرانا پڑتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو آپ نے اس چیز کو کس طرح سے فیل کیا کہ مسکرانا جو ہے وہ ایک اچھی بات ہے؟ مسکرانا اس طرح سے کہ اگر آپ روتے رہیں یا کرتے رہیں اس کا حل تو نہیں ہے. جی تو مسکرائیے اچھا لگتا ہے، درد ہلکا لگتا ہے. واہ واہ واہ، کیا بات. تو اسی طرح اگر آپ روتے رہیں یا کریں، جب ہم باہر آتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوا میری لائف میں اپنی سچویشن ہے کہ میرے ایک دفعہ میری نانو کی ڈیتھ تھی. FSC میں صرف نمبروں میں تھی، میں نے کبھی چھٹی نہیں کی. میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی، میں چوتھے دن مجھے اسکول بھیجا اور پورے دن میں اپنی فرینڈ کے ساتھ ہنستی رہی. اچھا. ایکٹ کرنا تھا، اب میں وہاں رو نہیں سکتی تھی، میں انہیں نہیں دکھا سکتی تھی کہ میں رو رہی ہوں. اندر سے جو اس طرح سے اپنے آپ کو کہ میں جب گھر سے باہر نکلتی ہوں مجھے نہیں پتا میرے گھر میں کیا چل رہا ہے. بالکل. اسے میں گھر چھوڑ کے آتی ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. اور جہاں جو لوگ میرے ساتھ یہاں پہ ہیں میں ان کے ساتھ اسی طرح سے جو ہے نا وہ لنک ہو جاتی ہوں. جو ہنس رہے ہیں میں ان کے ساتھ ہنسنا شروع کر دیتی ہوں. تو ان کے ساتھ لنک میں پچھلی جو چیز ہے اس کو بھول جاتی ہوں کہ یہ نہیں ہے. تو اسی طرح اچھا آپ رو کے اگر گزارا کریں تو وہ نہیں ہو سکتا، تو تھوڑا ہنس لیں، کوئی ایسی چیزیں ڈھونڈ لیں جو آپ کو مسکرانے پہ مجبور کر دیں. کوئی ایسے لوگ جی مسکرائیں اور مسکراہٹیں بانٹیں، یہی انسان کا شیوا ہونا چاہیے. اچھا، آپ نے یہاں پہ ایدی صاحب کے ایک قول کا حوالہ دیا کہ دنیا کو ان پڑھوں سے زیادہ پڑھے لکھے جاہلوں سے خطرہ ہے. تو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ کس طرح سے جاہل ہو سکتے ہیں؟ یہ آپ بتائیں ہمیں. پڑھے لکھے، یہ بات واقعی میں سچ ہے. اور مجھے پرسنلی زیادہ اتنا ان پڑھ سے ڈر نہیں لگتا، خطرہ نہیں لگتا. یہ بھی میں نے اس کا ذکر کیا ہوگا. اتنا مجھے چھوٹی ذہن والے پڑھے لکھوں سے ڈر لگتا ہے. بیکاز ہی از ان نون ٹو دا ریالٹیز. اسے تو پتا، ان پڑھ کو تو پتا ہی نہیں ہے. اس کو تو میں رونا کیا رو ہوں، اسے تو کچھ پتا ہی نہیں، وہ تو کچھ جانتا ہی نہیں ہے. پڑھے لکھے کو پتا ہوتا ہے، پھر بھی وہ یہ جب کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس پہ تو آپ روئیں بھی نہیں سکتے ہیں، آپ اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں. اب اس پہ کیا کہ ابھی ہماری ہی حالت ہے. تو مجھے کچرا، یہ میری جو ہے نا اس کے ساتھ بڑی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ بھی بڑا مسئلہ ہے. تو کچرا جب دیکھتی ہوں تو میں یونیورسٹیز میں دیکھتی ہوں تو پڑھے لکھے ہیں تو وہی گرا رہے ہیں. اگر کوئی ان پڑھ آگے گرائے تو میں اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی ہوں. لیکن جو جب پڑھے لکھے ہی کام کرتے میں نے کیا کہوں. ٹھیک ہے. آپ نے ایک مضمون لکھا مسکرائیے اچھا لگتا ہے. میں نے اس مضمون کو پڑھتے ہوئے بڑا سوچا کہ یہاں پر مسکرانے کا کہیں ذکر آئے، لیکن آپ نے مرد کی جو ہے وہ کچھ اقسام بیان کی ہیں اور کچھ یہاں پہ عورتوں کی بھی اقسام بیان کی ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ ایک اقتباس ہمیں پڑھ کے سنائیں. ہاں جی. آئین کی روح سے اس دنیا میں انواع اقسام کے مرد و خواتین پائے جاتے ہیں. آئیے ان میں سے چند کا یہاں تذکرہ کرتے ہیں. بنیادی طور پر مرد 3 طرح کے ہوتے ہیں اور یہی 3 قسمیں گھوم پھر کر ساری دنیا میں ملے گی. اس میں سے پہلی قسم کے پاس دماغ بیش بہا مقدار میں پایا جاتا ہے. یقیناً جب عقل بانٹی جا رہی ہوگی تو یہ قطار میں سب سے آگے ہوں گے. شاید اس لیے یہ ہر معاملے میں اپنی عقل استعمال کیے بغیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی عقل مند اس دنیا میں ہے ہی نہیں، اور اس وجہ سے ایک دوسرے سے مشورہ لینا انتہائی ناپسند کرتے ہیں. یہ لوگ لڑائی جھگڑوں میں ہتھیار نہیں دماغ استعمال کرتے ہیں اور دشمن کو اپنی شاطر چالوں سے دھول چٹاتے ہیں. اور دوسری قسم پہلی قسم سے 90 ڈگری، نہ 1 ڈگری اوپر نہ 1 ڈگری نیچے کے زاویے پر ہے. یہ قسم دماغ کو تکلیف دینا اچھا نہیں سمجھتی، اس لیے ان کے ہاں اس کا استعمال ممنوع ہے، کیونکہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ خدا کی اس امانت میں خیانت نہیں کرنی، اور یہ سارے کام اپنی طاقت اور باڈی کے بل ہوتے پر کرنا چاہتے ہیں. اس باڈی پر انہیں بہت گھمنڈ ہوتا ہے، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ تکبر بری بلا ہے، لیکن انہیں بلاؤں سے الجھنے میں ملکہ برطانیہ سے بھی زیادہ ملکہ حاصل ہے. اور تیسری قسم جو میرے ہاں ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ صرف مصلحت پسند ہوتے ہیں، وہ صرف گزارا کرنا چاہتے ہیں. جی تو وہ گزارا. اور خواتین کی جو میری اقسام ہے کہ خواتین بنیادی طور پر صرف ایک قسم کی ہوتی ہیں. یہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں پائی جائیں، یہ ایک ہی قسم کی ہوتی ہیں. یہ کالی ہوں، گوری ہوں، مگر اس ایک قسم کی لامحدود اقسام ہیں جن کو جاننا ممکن نہیں. ایک قسم کی جو ہے نا وہ لاتعداد لامتناہی اقسام آپ نہیں سمجھ سکتے ہو. بالکل ایسا ہی ہے. جی
کہ جس کو جاننا ممکن نہیں ہو سکتا ہے کہ صبح کے وقت یہ محبت اور امن کی دیوی بنی ہو اور دن کو جھانسی کی رانی بن جائے. خواتین کی نفسیات بہت مشکل ہوتی ہے جسے سمجھنا کسی کے بس کی بات نہیں, حتیٰ کہ اکثر و بیشتر نہیں اسے خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا سوچ رہی ہے. اس لیے کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ کس وقت کیا سوچ رہی ہے. خواتین پیدائشی طور پر نرم دل کی مالک ہوتی ہیں, مگر یہ فیچر ماں اور بیوی میں پتہ نہیں کیوں ناپید ہو جاتا ہے. بالکل ایسی. اچھا, استاد کے بارے میں آپ نے لکھا کہ استاد کا نعم البدل کوئی نہیں ہے. دیکھا جائے تو انسان کی جو پرسنالٹی ہے اس کو ڈیولپ کرنے میں استاد بلا شبہ ایک اہم رول پلے کرتا ہے. استاد چاہے تو آپ کے دماغ کو جو ہے وہ موڑ کر دنیاوی مشاہدات کی طرف لے جائے, وہ چاہے تو آپ کو روحانی تعلیم کی طرف لے جائے. استاد چاہے, کیونکہ بچہ جو ہے اس کے ذہن میں ابھی تک اس کا ذہن نشوونما کر رہا ہوتا ہے, نشوونما پا رہا ہوتا ہے, تو جس طرح سے استاد اس کے ذہن کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح وہ ذہن جو ہے وہ ڈھلتا جاتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں ایسے کون سے استاد تھے جنہوں نے آپ کو امپریس کیا اور جو آپ سمجھتی ہیں کہ جنہوں نے آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں آپ کو جو ہے وہ ہیلپ کی؟ میرے استاد کے ساتھ میری ماں نے ڈالا ہوا تھا کہ استاد کی عزت کرنی ہے پہلے دن سے ہی, کہ آپ نے جانا ہے با ادب با مراد, یہ سکھا کے بھیجا تھا. تو ہم نے اسکول میں کوئی بھی ٹیچر ملا ہے وہ کہ جوتیاں ان کی جو ہے نا وہ چاٹنے والا کام ہے, کہ ان کے پیچھے بہت گھومی ہوں میں, ٹیچرز کے پیچھے بہت گھومتی تھی, ان کو گلاس پانی پکڑانے کے لیے, یہ کرنے کے لیے کہ کچھ ان سے مل جائے. اچھا, تو ٹیچرز کا بڑا جو ہے نا وہ میرے زندگی میں ٹیچرز کا بڑا رول ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میری FSC ہو, میری جو ہے BSc ہو, میرے اسکول لائف ہو, بہت ڈانٹ کھائی ہے میں نے, بہت مار بھی کھائی ہے. وہ اس طرح سے کہ مجھے کام نہیں آتا تھا, مجھے اردو نہیں آتی. اس کے پیچھے بھی اسٹوری ہے, 5ویں کلاس میں مجھے اردو نہیں آتی ہے, مجھے املا تک نہیں آتی تھی, اور ابھی بھی میں کہتی ہوں مجھے نہیں آتی ہے. انہوں نے مجھے پہلے دن جو ہے نا ٹیسٹ دیے, ٹیسٹ میں سے وہ 10 میں سے 9 نمبر برداشت کرتی تھی, جس سے 9 میں سے نیچے آئے وہ اسے لے جاتی تھی. اور میرا انہوں نے پہلے دن لیا, مجھے تو لکھنا آتا نہیں تھا, بولنا بھی نہیں آتا تھا 5ویں کلاس میں. انہوں نے مجھے لیا 3 دفعہ, میرے ٹیسٹ میں سے 9 میں سے کم آئے تھے, 8.5 8 اس طرح سے آئے. تیسرے دن نے کہا میں پرنسپل کے پاس لے کے جانے والی ہوں. انہوں نے پرنسپل کے پاس لے گئی, ان کے آفس کے سامنے لے گئی. پرنسپل اس دن اللہ کا شکر کہ نہیں تھی, ہم بچ گئے. اس دن کلاس باہر آئی, میں نے کہا آج بس, اب بس ہو گئی. اس دن گھر آ کے میں نے جو ہے نا عہد کیا کہ اب میں نے اردو سیکھنی ہے. پھر رات کو سب سو جاتے تھے, میں منہ میں موبائل ٹارچ رکھتی تھی, موبائل رکھتی تھی اور دونوں ہاتھوں سے لکھ رہی ہوتی تھی. اس طرح کر کے میں نے اردو جو ہے نا وہ سیکھی ہے. اور پھر یہی ٹیچرز تھے کہ بعد میں نے 9th 10th میں FSC میں نے سب سے ہائیسٹ مارک لیے اردو میں. اچھا, آپ نے کالج کے ایک پروفیسر کا تذکرہ کیا, ان کا ایک قصہ سنایا جس کا مجھے لگتا ہے کہ آپ کی لائف میں بہت گہرا اثر رہا ہوگا, کیونکہ آپ کے لکھنے سے یہ ہے کہ آپ کو یونیورسٹی میں وہ استاد ملے, پھر آپ نے ان کے بارے میں انہوں نے جو قصہ سنایا, میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ قصہ ہمیں سنائیں کہ وہ کیا قصہ تھا جس نے آپ کی لائف کو جو ہے وہ چینج کر دیا. جی, میں وہ بات تو کروں گی, لیکن سب سے پہلے مجھے یہ جو مضمون لکھا تھا نا, استاد کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک دکھ بھری داستان یہ ہے کہ جب ہم اسکول میں تھے تو ہماری ٹیچرز ہمیں کہا کرتی تھی کبھی ٹیچر نہ بننا, یہ بڑی ذلت کا کام ہے. اچھا, اور مجھے باقاعدہ طور پہ میں FSC تک, میں یہ یونیورسٹی آنے تک بھی ابھی بھی میں ٹیچرز میں کہتی ہوں یہ شعبہ اچھا نہیں ہے. اچھا, وہ اس طرح, وہ تو بعد میں ہمیں کالج میں ایک ٹیچر ملے, تو یہی ٹیچر, اور انہوں نے ہمیں انسپائر کیا, اور انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ عزت کہیں اور نہیں ہے. تو پھر میرا تھوڑا سا اس کے بارے میں مائنڈ سیٹ بدلا کہ ٹیچنگ ایک اچھی چیز ہے, ورنہ اس سے پہلے اسکول لائف میں کہ یہی ہماری سب سے بڑی بدحالی ہے کہ جو ہماری اہم چیز ہے ہم اس سے ہی ٹیچر پس رہے ہیں. بالکل ایسے. تو انہی ٹیچرز نے وہ یہ تھے کہ وہ ہمیں ہر بات سے پہلے جو ہے نا ایک کہانی سناتے تھے. ہمارا لیکچر ہوتا تھا, لیکن عجیب بات ہے کہ وہ ہمیں دوسری کہانیاں سناتے تھے, زندگی کی کہانیاں. کبھی اپنا کوئی قصہ سنا دیا, کبھی کوئی پیچھے سے کبھی کسی ولی کا قصہ سنا دیا, کبھی کسی اور کا, کبھی اپنی کہانی سنا دی. کہ کس طرح وہ یہ صرف یہ کہتے تھے کہ جب آپ کے بیس بچپن اسٹرانگ ہوگا نا, بچپن سے آپ کو اچھی چیزیں ملی ہوں, تو اگر آپ بڑے ہو کے کہیں کسی راستے سے بھٹک بھی جاتے ہیں نا, کہیں ادھر ادھر چلے بھی جاتے ہیں, تو آپ کی وہ جو پیچھے ہے نا, وہ آپ کا ضمیر جیسے کہتے ہیں کہ وہ آپ کو آواز دیتا رہتا ہے. اسی طرح جو آپ کی بچپن جو بیس ہوتی ہے, اسٹرانگ بنیاد ہوتی ہے, وہ آپ کی کہیں نہ کہیں آپ کو سپورٹ کرتی رہتی ہے. تو وہ آپ کے ذہن پہ دستک دیتی رہتی ہے. آپ کہیں بھٹک, آپ کچھ کرنے لگتے ہیں تو وہ کہتی ہے تمہیں تمہاری ماں نے یہ سکھایا تھا, تمہیں تمہارے ٹیچر نے یہ سکھایا تھا. تو پھر سوچتا ہے, تو وہ کتنا کہتے ہیں, ایک میں نے بھی ماما سے سنی تھی کہانی کہ اس میں بچہ بڑا ہو کے غلط راستے پہ چلا جاتا ہے, لیکن کبھی نہ کبھی کوئی ایسا زندگی میں واقعہ ہوتا ہے کہ اسے پرانا سب یاد آتا ہے کہ کیسے اس کے ماں باپ بچپن میں اسے رکھتے تھے, کیسے وہ اچھائی اور سچائی کا
درس دیتے تھے تو واپس لوٹ آتا ہے. تو یہی وہ چیز ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچپن کے بچوں کے بیس پہ کام کریں, اگر بچپن سے انہیں ان کی تربیت کریں, انہیں اس چیز کا بتائیں, تو پھر بڑے ہو کے ان کے چانسز بھٹکنے کے کم ہو سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کے نبی کس طرح زندگی میں چلتے تھے, یہ تو پتا ہے کہ ہمیں وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, لیکن کس طرح سے تھے انہوں نے زندگی میں کس طرح جو ہے نا وہ فیس کیا. جب میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی تو میری مما نے مجھے چوتھے دن اسکول بھیج دیا. یہ نہیں تھا, اور میں جب ہم لوگ جنازہ ان کا دفنا کے آئے تو میری ماما نے ہم چاروں بہنوں کو اکٹھا کیا اور ہمیں کھانا کھلایا. اور یہ میری زندگی کا سب سے بڑا انسیڈنٹ ہے کہ ایک عورت جس کا سب کچھ چلا گیا ہے وہ اپنی بچیوں کو کھڑا کرتی ہے, بٹھاتی ہے چاروں کو اور بٹھا کے انہیں کھانا کھلا رہی ہے, اور چوتھے دن وہ کہتی ہے بس بہت ہوگی چھٹیاں, اب جاؤ اسکول, زندگی تو چلنی ہے. تو جب آپ کے اپنے بچوں کو اپنے 7 سالوں کو اس طرح سے سپورٹ کریں گے تو پھر ان کے چانسز کا انہیں یاد آتا ہے کہ میری ماں نے یہ کیا تھا, میرے استاد نے یہ کیا تھا, وہ پھر کہیں جا نہیں سکتی. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ جو بچہ ہے اس کی پہلی جو درسگاہ ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے. اس کی ماں کی کوکھ سے لے کے انسان سیکھنا شروع کرتا ہے. تو آپ کی ماں کی جو تعلیمات تھیں ان کا اثر آپ کے اندر بے شک نمایاں طور پر دیکھا جا سکتا ہے. اچھا, اب تذکرہ کیا آپ نے ایک مضمون میں ہاں تم اڑ سکتے ہو کہ پرندے کا تذکرہ کیا آپ نے کہ پرندے کو اگر جتنی دیر قید کر کے رکھیں تو اس کی فطرت میں ہے اڑنا, جب اس کو موقع ملے گا وہ اڑ جائے گا. تو ان مواقعوں کے متعلق بتائیے کہ آپ کو کب تک اس قید میں رہنا پڑا, آپ نے کب تک یہ اذیت سہی, کب آپ کو وہ پہلا موقع ملا. میں وہ پہلے موقع کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو پہلا موقع ملا اور آپ نے کچھ لکھا, پھر آپ نے یہ محسوس کیا کہ آپ لکھ سکتی ہیں, تو پھر آپ نے اپنا آغاز جو ہے تو میں خود چھپا کے رکھتی تھی. ابھی بھی کافی چیزیں ہیں جو کہ چھپا کے رکھی ہوئی ہیں, وہ کرنے کی ہمت نہیں ہے. لیکن جب پہلی دفعہ کیا تو پہلی دفعہ BS کا 1 سال ہو گیا تھا, میں 4th ایئر میں تھی. میں نے ایک مضمون لکھا تو اس کو لکھ کے میں نے جو ہے نا نیوز پیپر کے لیے بھیجا, انہوں نے پبلش کر دیا. اگلے دن انہوں نے مجھے ای میل کر دیا, مجھے لگا یہ دھوکھا ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. میں نے پہلے دن بھیجا ہے, انہوں نے اگلے دن پبلش کر دیا. میں نے 6 ماہ تک انہیں دوبارہ آرٹیکل نہیں بھیجا. میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا, انہیں کوئی غلطیاں ہی نہیں نکالی, انہیں کچھ کیا ہی نہیں. 6 ماہ کے بعد میں ایک ایونٹ پہ ان سے پرسنلی ملی, ڈیلی ڈاک کے جو تھے ایڈیٹر, ان سے پرسنلی بات چیت ہوئی ہماری جو ہے نا, اور پھر میں انہیں باقاعدہ پرسنلی ان کے نمبر پہ اب بھیجتی تھی. پھر میں نے کہا اب ٹھیک ہے. اچھا, تو مطلب اس طرح سے آپ نے اس طرح